اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو بہترین صحت میں رکھے اور ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں، سردیوں کی بیماریاں زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری دعا کے موضوع کے حساب سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ الرجی کے بارے میں ہے، کیونکہ ناظرین اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو رہی ہیں اور موسم میں جو ہے وہ خشکی ہے ابھی، اس لیے کہ بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بہت ڈسٹ ہے، سموگ ہے۔ پاکستان کے لاہور مطلب جو مشرقی پنجاب کے زیادہ حصے ہیں، ہمارے ہاں بڑا معمولی ہے، لیکن لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن میں زیادہ ہے، انڈیا کے بھی علاقوں میں بہت ہے۔ تو ناظرین، ان علاقوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو کہ بیسیکلی ان کی بیس الرجی کی کہی جا سکتی ہے۔ ناظرین، چھینکیں آنا اور ریش ہونا، سکن پہ داغ دھبے ہونا، سکن پہ بھی کچھ اس طرح کے، تو اس کے علاوہ خارش ہونا، یہ ساری بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اس کی ٹیک کیئر کیجیے۔ ناظرین، اس کے لیے ہم بڑا آپ کو آسان سا حل بتا رہے ہیں ناظرین، جس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور اگر کسی کو ہو بھی گئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، بیسیکلی ہے کیا کہ جب پولنس کا موسم ہوتا ہے، جب پھولوں نے کھلنا ہوتا ہے، تو ان میں سے پولنس ہوا میں اڑتے ہیں جن کو ہم بہت کم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پولنس مکھی، مچھر وغیرہ اور اکثر پرندوں کے ذریعے بھی ہوا میں پھیلتے رہتے ہیں، ہمارے گھروں تک بھی یہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا ناظرین، وہ لوگ جو کہ گھر میں پالتو جانور پالتے ہیں، جیسے بلی یا کتا یا کوئی اور، ان سے بھی الرجی بہت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو ہو گئی ہے الرجی تو ناظرین اس کے لیے ہم گھریلو علاج بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنا ذہن میں رکھیے کہ جو چیز پولن سے پیدا ہوتی ہے، پولنز آپ کو معلوم ہے کہ جو سپورز ہوتے ہیں اور مطلب پودوں کی افزائش نسل کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جو کہ عام ہماری آنکھوں سے اتنی آسانی سے نظر نہیں آتے۔ تو ناظرین، کیونکہ وہ ان کا تعلق پھولوں سے ہے، تو اللہ رب العزت نے پھولوں کے ذریعے ہی ہماری شفا رکھی ہوئی ہے۔ کس چیز میں رکھی ہوئی ہے آپ سنیں۔ پھول میں اگر پولن پیدا ہوتے ہیں تو پھول میں نیکٹر بھی پیدا ہوتا ہے۔ نیکٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک میٹھا سا جوس ہوتا ہے۔ یہ جوس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم نہیں لے سکتے، قدرت نے اس کا ایک علیحدہ سے نظام بنایا ہوا ہے، وہ رب کریم بہت ہی وہ جو ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ سمیع العلیم ہے، سمیع البصیر ہے، اس کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے کہ پھولوں کے اندر ہی اگر بیماری رکھی ہے پولن میں جو سانس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، تو پھولوں کے اندر ہی وہ نیکٹر رکھا۔ اب وہ نیکٹر ہم تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نہیں لے سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وحی کی کس کو؟ شہد کی مکھی کو، کہ جاؤ تمام پھولوں کا جو رس ہے وہ چوسو، وہ اکٹھا کرو، مختلف پھولوں کا رس، اور پھر اس سے شہد بناؤ، اور شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو ناظرین، جن لوگوں کو بھی الرجی کا مسئلہ ہے اس کے میں مختلف علاج اور وظیفے بھی، اذکار بھی بتانے جا رہا ہوں، جن پہ آپ کو ضرور عمل کرنا چاہیے، یہ آپ ہی کا بھلا ہے ناظرین۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، شہد جو ہے کوشش کریں کہ اچھی قسم کا مل جائے، اگر بلیک فارسٹ نہیں ملے تو وہ اچھا ہے، میں تو اسی کا شہدائی ہوں، کیونکہ وہ بہت پیور ہوتا ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جو مکھیوں کو پالا جاتا ہے ہوتا تو وہ بھی شہد ہی ہے۔ تو اینی وے ناظرین، جو بھی آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو ناظرین آپ نے نہار منہ
نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کے، نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کے یہ پینا ہے۔ کس کو پینا ہے؟ جس کو الرجی ہو چکی ہے۔ ویسے بھی جیسے میں فار ایگزامپل مجھے الرجی نہیں ہے، لیکن میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ پیتا ہوں، اور میں روزانہ پیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین ٹونک ہے جو آپ کے امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ رکھتا ہے اور آپ کو 1000 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، جو آپ کے جسم میں جراثیم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، تو جو بنانے والا ہے اس کی بات مانیں اور اس پہ عمل کریں۔ نمبر 1 یہ تو ہو گیا شہد کا۔ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں ایسے نہیں پی سکتا، تو آپ اس کو بریڈ پہ بھی جیم کی جگہ پر شہد لگا کے دیجئے اور اس سے کہیں کہ یہ لو، جس کے ساتھ مرضی لے لو، تو اس کو آپ شہد دیں۔ جی فار ایگزامپل کوئی ڈبل جو ہے وہ ڈبل روٹی ہوتی ہے، بچے کھا لیتے ہیں، بن ہوتے ہیں وہ بھی بچے کھا لیتے ہیں۔ کوئی اگر روٹی کھانے والا بندہ ہے تو روٹی کے اوپر شہد لگا لے اور کھا لے، یہ ویسا ہی اثر ہوگا اور بہت بہتر اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو الرجی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاول بیسیکلی چھوڑ دیجیے گا۔ چاول جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، تو آپ نے چاول نہیں کھانے۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہر سال الرجی ہوتی ہے تو کوشش کریں الرجی کے جو موسم ہیں ان کے آنے سے پہلے 10-15 دن پہلے چاول کھانے آپ نے چھوڑ دینے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ پہلا شہد ہو گیا، پھر چاول ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادرک کا قہوہ بنا کر پینا ہے۔ ادرک یعنی کہ گرم پانی کریں، اس میں ادرک ڈالیں، اس کو خوب بائل کریں، ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی میں شامل ہو سکے، اور یہ پیجئے۔ اور اس میں بھی چاہیں تو 1 چھوٹی چمچ شہد ڈال دیں، اور پھر دیکھیں اگر لیمو اویلیبل ہو تو تھوڑا سا لیمو کا رس بھی ڈال دیں، اور یقین کریں کہ دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی الرجی ٹھیک ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے۔ بہت یہ بڑے بڑے حل ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے علاوہ ایک انجیر ہوتی ہے جس کو FIG انجیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی بڑی شفا رکھی ہوئی ہے۔ آپ اگر انجیر لے لیں اور تقریباً 2 انجیر کھا لیں روزانہ، 2 انجیر کھا لیں روزانہ، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ نہار منہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ ساتھ یہ کرے کہ اس کو بھگو کے رکھ دے اور صبح کھا لے، آپ کی بالکل الرجی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اور ناظرین اگر بہت زیادہ الرجی کو آپ کو فیل بھی ہو رہی ہے وغیرہ، اور آپ کی ناک بھی بہنا شروع ہو گئی ہے، تو بھنے ہوئے چنے بازار سے لائیں اور وہ کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے یہ آپ کے لیے علاج ہے بہت اچھا۔ اور اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ساتھ ذکر بھی کرے، اپنے ذکر نوٹ کر لیجئے، یہ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ساتھ ساتھ ابھی لکھتے جائیے، آپ تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا سلام یا مومن یا اللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، ان ربی علی کل شیء حفیظ یہ بھی کرنا ہے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور یا قوی یا حفیظ یہ بھی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا قوی یا حفیظ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ یہ آپ کے اذکار ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی الرجی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں جو آپ کو بتائے ہیں، اور آپ کو کوئی بے شک دوائی لینے کی ضرورت نہیں۔ رب العزت ہے نا، رب العزت نے ہر چیز بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔